السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن۔ صدر محترم و مہمان خصوصی، سامعین، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا۔ انگن تمام محدود درود و سلام نازل ہو جی و تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جن کا نام گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ ابھی ہم مکتب کے معصوم بچوں سے قرآنی آیات کی تلاوت، ترجمہ، مسنون دعائیں سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو، اس مکتب کے ذمہ داران کو، اس مکتب کے اساتذہ کو جو پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اسلام حیات انسانی کے ہر گوشے اور ہر مرحلے میں اپنی جامع تعلیمات کی وجہ سے دنیا کا سب سے کامل اور سچا مذہب ہے۔ اس کی تعلیم دنیا کے تمام ادیان کی تعلیم پر فائق ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جس میں اسلام نے مکمل طور پر رہنمائی نہ کی ہو، بلکہ مذہب اسلام میں ہر موڑ پر انسان کو ایسا راستہ، ایسا طریقہ، ڈھنگ، اصول، ضابطہ بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جس کو اپنا کر انسان اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں اعلیٰ ذات و بلند مرتبہ شخصیت کا مالک بن سکتا ہے، اخروی زندگی میں عذاب الہی سے نجات پا کر جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں تمسک بالکتاب و سنت، یعنی قرآن اور حدیث کو لازم پکڑا رہے، یعنی ان کو مشعلہ راہ بنائے، ان کے بتائے احکام، فرامین، ارشادات کے مطابق زندگی گزارے، تو وہ دونوں جہاں میں کامیاب و کامگار ہو جائے۔ حضرین آئیے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تمام شعبۂ زندگی سے متعلق تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، یعنی خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کا اللہ نے حکم دیا۔ جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سورہ تحریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم سب سے پہلے اپنے آپ کو، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حاضرین، یعنی انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اسی وقت بچائے گا، بچنے کی کوشش کرے گا جب وہ دین سے، مسجد سے، اللہ کے کلام قرآن سے جڑا رہے گا۔ یہ جو مکتب ہیں، جو مکتب کے بچوں سے ہم نے سنا، یہ اصلاح نفس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی والدین اگر بچوں کو دینی مکاتب سے اگر جوڑ دیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہیں سے اپنی اصلاح ہوگی۔ تو حاضرین، تو اللہ تعالیٰ نے خود کو جہنم سے بچنے کا حکم دیا۔ جب انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا تو وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار تم میں کا ہر شخص ذمہ دار، نگران، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس سے، اس کے ماتحتوں کے متعلق مسئول، یعنی اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا۔ تو یہ آئیے، اصلاح نفس کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ یعنی خود اپنی اصلاح کرنے کا نام اصلاح نفس، اپنی تربیت، اپنے آپ کو صحیح کرنا۔ یعنی
انسان کو چاہیے کہ وہ مختلف طریقوں سے استفادہ حاصل کر کے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ علمی اور ایمانی اخلاقی سماجی حیثیت سے اسلامی شخصیت بنے، ایک اچھا مسلمان بنے، تبھی جا کر کے وہ اللہ کے پاس کامیاب ہو سکتا ہے۔ آئیے اصلاح نفس کی بڑی اہمیتیں آئیں۔ اصلاح نفس ہی کے ذریعے انسان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پا سکتا ہے۔ اصلاح نفس کے ذریعے سے ہی انسان یعنی اللہ کے عرش کے نیچے یعنی جگہ پانے کا حقدار بن سکتا ہے۔ اصلاح نفس کر کے ہی انسان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کا حقدار بنے گا۔ اصلاح نفس کے ذریعے انسان آخرت میں کامیابی کا حقدار بنے گا۔ اصلاح نفس ہی کے ذریعے انسان یعنی جہنم سے، خبر کے عذاب سے، خبر کی سختیوں سے، بلزرات کی سختیوں سے، حشر کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یعنی اللہ کے پاس نجات کے لیے، اللہ کے پاس کامیابی کے لیے اصلاح نفس سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے پاس کامیاب ہونا ہے، نجات پانا ہے، جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع، جب اللہ سارے انسانوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور اس دن کو اللہ نے کیا کہا ذالک یوم التغابن، یعنی وہ ہار جیت کا دن۔ حاضرین ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یعنی آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی۔ آج انسان دنیا میں اگر کوئی جیت حاصل کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے تو گویا وہ خوشیاں مناتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں، یہ دنیا کے جتنے کریڈٹ ہیں بھائیو، یہ سارے کے سارے وقتی ہیں، عارضی ہیں، ٹیمپرری ہیں۔ سب سے بڑی اگر کوئی کامیابی ہے اللہ کے پاس کامیاب ہونا ہے۔ اللہ نے اس کو سب سے بڑی کامیابی کہا۔ اگر اس دن کامیاب ہونا ہے گویا اللہ کے پاس اس دن یعنی ہم خوش نصیب لوگوں کے اندر شمار کرنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو صحیح کرے، اپنے آپ کی صحیح تربیت کرے۔ جب انسان اپنی اصلاح کرے گا، اپنے آپ کی صحیح تربیت کرے گا، اپنے آپ کو صحیح بنائے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرے گا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حاضرین ایک بات یاد رکھیے کہ اپنی اصلاح کرنا دوسروں کی اصلاح کرنے سے بہت آسان ہے۔ آج ہم آسان کام کو چھوڑ کر مشکل کام کے پیچھے، آج انسان کوئی اپنے آپ کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے۔ آج اصلاح معاشرے کے نام سے بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہر انسان خود اپنی اصلاح کرے، اللہ کی قسم سارا سماج، سارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اگر ہم تہجد کا اہتمام کریں گے ہماری آنے والی نسل تہجد گزار بنے گی، نمازوں کے پابند بنے گی۔ ہم پنج وقتہ نمازوں کے پابند ہم خود بنیں گے۔ گھر کا باپ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ خود نماز کا اگر پابند بن جائے گا، اس کے ماتحت رہنے والی جتنی خواتین چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہے، بہنیں کی شکل میں ہو، بیٹیوں کی شکل میں ہو، سب نماز کے پابند بن جائیں۔ ہم خود اگر بگڑے ہوئے ہیں، ہم خود اگر بے نمازی ہیں، ہم خود بدچلن ہیں، ہم خود بد کیریکٹر ہیں، بد کردار ہیں، اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو بھائیو اللہ تعالیٰ دیوار میں تاثیر بھی نہیں دیتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے پاس کامیاب ہونا ہے، آخرت میں نجات پانا ہے، اللہ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اخروی نعمتیں ان کو پانا ہے، اپنی اصلاح کرنا، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا، پھر اس کے بعد دیگر عزیز و اقارب، دوست احباب اور رشتہ دار، اسی طریقے سے پڑوسی، سماج، معاشرہ۔ تو لہذا آج بہتر اگر ہم معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر کی اصلاح۔ وہ گھر یعنی بہترین سکون کا گہوارہ ہے، یعنی جس میں خود گھر کا ذمہ دار صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، اس گھر کے لوگ آٹومیٹک پابند ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد اور معاشرے سماج کی اصلاح کے لیے نکلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو حاضرین اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہونا ہے تو گویا اپنی فکر ضروری ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر
اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے. یہ جو مکتب کے بچے ابھی ہمارے سامنے جو قرآن آیات احادیث فصل الاذکار پیش کر رہے تھے، یہ معصوم بچیاں یہ آنے والے مستقبل کی مائیں ہیں. اللہ اکبر، یہ مستقبل کی مائیں ہیں. اگر یہ مکتب سے دین سے مسجد سے اللہ کے کلام احادیث سے اگر جڑے رہیں گے، اللہ کی قسم ان ماں باپ کی اگر یہی توجہ رہے گی، ہماری آنے والی جو نئی نسل ہے انشاءاللہ وہ دیندار ہوگی، وہ مساجد سے جڑے گی، قرآن سے جڑے گی، ان کا تعلق اللہ رسول سے ہوگا. گویا ان کی صبح دعا سے ہوگی، ان کی شام دعا سے ہوگی. جب ہم دعاؤں سے دین سے جڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اصلاح کی توفیق بھی دیتا ہے. تو بھائیو، اس طریقے سے یعنی ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح میں لگے رہیں. تو لہذا ابھی شیخ باقی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اور بات کو دور دو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داران اور اس مکتب کے ذمہ داران جو چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ نجات کا ذریعہ بنائے. اور جو بھی اس میں تعاون دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ایک دوسرا ضروری اعلان یہ ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تعاون کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کیجیے. الحمدللہ فضیلت الشیخ ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہار میں یعنی مدرسہ مریم للبنات کا تعمیری کام شروع کر چکے ہیں. اب الحمدللہ تیسرے چھت کی تیاری ہے جس لگ بھگ 7 لاکھ کا تخمینہ ہے. الحمدللہ آج سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہماری بچیاں یعنی غیر مسلموں کے حوالے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بے دینی ہے. ہم ان کو دین سے، مساجد سے، قرآن سے دور کر دیا. تو لہذا اس بے دینی کی وجہ سے وہ غیروں کا شکار بنتی جا رہی ہیں. تو لہذا اسی فکر کو لے کر الحمدللہ آپ نے ایک لڑکیوں کے ادارے کے لیے بنیاد رکھی اور تعمیری کام چل رہا ہے. تو لہذا آج جب ایسا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم افسوس کرتے ہیں. بھائیو، افسوس کرنا بھی چاہیے، لیکن اس چیز کو اگر ختم کرنا ہے، جتنے لڑکیوں کے مدارس ہیں ان مدارس کو مضبوط کرنا تعاون کے ذریعے، اور جو تعمیر ہو رہے ہیں اور جو بن رہے ہیں ان کو اور بھی امداد کر کے گویا ایسے مدارس کو ہر ضلع میں، ہر اسٹیٹ میں اور اسی طریقے سے ہر گاؤں میں قائم کرنا چاہیے. اسی کے تعاون کے سلسلے میں آپ یہاں آئے ہیں. میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مدرسے کے تعاون کے لیے آپ تمام احباب ضرور سے ضرور تعاون کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. یہ تھے فضیلت الشیخ عبدالرشید جامع حفظہ اللہ، جو کہ اپنے موضوع پر محاسبہ نفس کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اور یہاں سے شروعات کرتے ہوئے اپنے آپ کا، اپنے نفس کا، اپنی اولاد کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے پڑوسیوں کا اس طریقے سے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، حساب لینے کی ضرورت ہے، اور تعلیم و تربیت کی طرف آنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم سے مزین کریں، اپنے اولاد کو تربیت اور تعلیم دیں. اور یہاں سے اگر ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، اگر ہمارا گھرانہ سدھرے گا، پھر گھر اگر سدھرنا چلے گا تو محلے سدھریں گے، محلوں سے گاؤں سے شہر، اس طریقے سے انقلاب آئے گا. تو شروعات اپنے نفس سے کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج اس پر بہت گفتگو ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے، آج مسلمان اتنا لاچار کیوں، بے بس کیوں ہے. اس پر بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے، غور کیا جائے تو خود کہنے والے کے اندر کئی سارے خامیاں ہوتی ہیں، کئی ساری برائیاں ہوتی ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو بدلنا شروع کرے، اپنے آپ میں تربیت، اپنے آپ میں تعلیم تربیت، اپنے آپ کو دیکھ رکھے اور یہاں سے انقلاب آنا شروع کرے تو بات بنے گی. صرف اور صرف تبصرے کرنے سے، صرف اور صرف قیاس خاریاں کرنے سے، صرف اور صرف لوگوں کے تعلق سے باتیں کرنے سے امت مسلمہ کی حالات زبوں والی
کے تعلق سے گفتگو کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔